الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صفحہ نمبر 426. واختار موسیٰ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا قومہ، اپنی قوم کے 70 رجلا، 70 آدمی، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، فلما، پس جب، اخذتہم، انہیں پکڑ لیا، رجفۃ، زلزلے نے، قال، تو کہا، ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہے، اہلکتہم، انہیں ہلاک کر دے، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھے بھی، اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما، اس وجہ سے جو، فعل، کیا، السفہاء، بے وقوفوں نے، منا، ہم میں سے، ان ہی، نہیں ہے یہ، الا، مگر، فتنتک، تیری آزمائش، تضل بہا، تو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، من تشاء، جسے چاہتا ہے، وتہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت، اور تو، خیر الغافرین، بہترین بخشنے والوں میں سے ہے. چلیں، واختارا، اختارا، یختارو کا معنی کیا کر لیا جی؟ اختیار کر لیا، چن لیا. موسیٰ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام. قومہ، کس میں سے؟ اپنی قوم میں سے. 70 رجلا، کتنے بندے؟ 70 بندوں کو چن لیا. لمیقاتنا، کس کے لیے؟ مقررہ وقت کے لیے. مقررہ جو وقت کیا تھا وہاں پر کوہ طور پر. فلما اخذتہم، اور جب ان کو پکڑ لیا، رجفۃ، کس چیز نے؟ زلزلہ آیا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربی، اے میرے، لو شئت اہلکتہم، اے اللہ اگر تو چاہے تو ان کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے. من قبل، اس سے پہلے بھی تو ہلاک کر سکتا تھا. وإیایا، اور کس کو؟ مجھ کو بھی. اس سے پہلے بھی ان کو ہلاک کر سکتا تھا اور مجھ کو بھی کر سکتا تھا. لیکن اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس وجہ سے جو ہم میں سے کنہوں نے کیا؟ بے وقوفوں نے. سفیہ ان کی جمع ہوتی ہے سفہاء. ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے کیا ہے؟ یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے. تضل بہا من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ تو ذلو، کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. وتہدی من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے کیا دیتا ہے؟ تو ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے.
انت ولینا، ہمارا کارساز کون ہے؟ تو ہی ہمارا کارساز ہے. فاغفر لنا، پس ہم کو کیا کر دے؟ بخش دے. ورحمنا، اور ہم کو کیا کر دے؟ رحم فرما. وانت، اور تو خیر، سب سے بہتر ہے الغافرین، کن میں سے؟ معاف کرنے والوں میں سے. دنیا میں جتنے بھی معاف کرنے والے ہیں اللہ ان سب میں سے کیا ہے؟ سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے. چلیں یہ واقعہ چونکہ پیچھے گزر رہا تھا، چل رہا تھا سارا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کو وہاں پر کہنے لگے ہم دیکھیں گے، تو جب دیکھنے کے لیے جانے لگے تو کتنے لوگ چن لیے؟ 70 لوگ. جو سیانے سانے لوگ تھے نا ان کو چن لیا، جن پر لوگ اعتبار کریں، جن پر لوگ اعتبار کریں ان لوگوں کو چن لیا، تاکہ وہ آ کر لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اللہ کو کیا کر لیا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھ لیا. لیکن یہ بات پیچھے گزری تھی کہ اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کیا کر سکتا ہے؟ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے. اور اسی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمایا کرتی تھی، بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ آدمی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، وہ آدمی سچا آدمی نہیں ہے. کئی اس قسم کی روایات ہیں جو ان کے سامنے بیان کی جاتی. مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے اس کو دیکھا دوسری مرتبہ. قرآن پاک میں یہ نہیں کس نے کس کو دیکھا، وہاں پر کیا ہے؟ اس نے اس کو دیکھا. اب یہ اس کون ہے اور اس کون ہے، اس کے بارے میں پھر اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا تھا پہلے اس سے مراد نبی پاک ہے، اور دوسرے اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا. تو نبی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں سب سے پہلے میں نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ اس آیت میں یہ اس کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا مجھ کو کہ میں نے جو دوسری مرتبہ دیکھا تھا وہ جبریل کو دیکھا تھا. یہ بھی صحیح مسلم کے اندر اور بخاری شریف کے اندر ان کی روایت ہے کہ وہ دوسری مرتبہ کس کو دیکھا تھا؟ جبریل علیہ السلام کو. جب بھی وہی لے کر آتے تھے تو آتے تو جبریل ہی تھے، لیکن اصلی شکل میں نہیں آتے تھے. اصلی شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ 2 مرتبہ. پہلے جب شروع میں وہی آنا شروع ہوئی اس وقت دیکھا تھا، اور ایک معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کس کی ذات کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کی ذات کو دیکھا. اسی طرح بخاری شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے، ہمارے عام طور پر یہ مشہور ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جناب کتنی کمانوں کا فاصلہ رہ گیا؟ کانا کعبہ قوسین او ادنیٰ، کہ 2 کمانوں کا یا 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ فاصلہ جو تھا نا یہ اللہ اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں تھا، جبکہ بخاری شریف میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ یہ جو فاصلہ رہ گیا تھا یہ نبی علیہ السلام اور حضرت جبریل کے درمیان میں تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. تو یہ 70 لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا، زلزلہ آیا اور یہ لوگ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے. اب جب مر گئے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ہوش آئی وہ مرے پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ واپس بھی آنا، تو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ اور کہ آپ کو مار کے لا دے. کہتے جی وہ جی اللہ رو دیکھا تو مر گئے، سارا الزام تو مجھ پر آئے گا. تو اللہ کا تو نے ان کو لاگی کرنا تھا تو ادھر لاگ کرتا رہا، ادھر لا کے ان کو لاگ کیا تھا یہ میرا ذمہ لگ جائے، اور تو مجھے بھی یہ لاگ کروائے گا، جاؤں گا تو مجھ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے اللہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے اے اللہ تو ہم سب کو ہلاک نہ کر. ان ہی الا فتنتک کا، اور یہ تو تیری طرف سے کیا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے تیری طرف سے. یہ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش ہے کیا؟ یہ سن لے ذرا غور سے. اس واقعے میں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیری طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے. اس کے 2 معنی. ایک معنی تو یہ کہ یہ لوگوں کا مر جانا میرے لیے کیا بن گیا؟ آزمائش بن گیا کہ میں ان کو ساتھ لے گیا، میرے لیے آزمائش کھڑی ہوگی کہ اب میں کیا کروں؟ اللہ تو نے تو اس کو میرے لیے آزمائش بنا دیا ہے.
اور دوسرا بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ ہے اے اللہ تیرا نہ دکھائی دینا، تیرا نہ دکھائی دینا ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے کہ کون مجھے بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے اور کون بغیر دیکھے ایمان نہیں لاتا، پتہ چلے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ دکھائے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سترون ربکم یوم القیامۃ کما ترون القمر بدرا، فرمایا تم اپنے رب کو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے رب کو روز قیامت کو ایسے دیکھو گے کہ جیسے تم کس کو دیکھتے ہو؟ چاند کو۔ کون سے چاند کو؟ چودھویں کے چاند کو جیسے دیکھتے ہو نا، فرمایا کوئی بادل بھی نہ ہو تو جس طرح اس کے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی رکاوٹ کو پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح روز قیامت کو تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اور تمہیں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی، اس کا دیدار ہو بھی جائے گا۔ لیکن دنیا میں کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے کہ کون ایمان لاتا اور کون ایمان نہیں لاتا۔ اور آگے فرمایا تذل بہا من تشاء، اے اللہ اس آزمائش کے ذریعے بہت سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ، جو کہتے نظر نہیں آتا تو ہے بھی نہیں، وتہدی من تشاء، لیکن جن کو نور بصیرت حاصل ہوتا ہے وہ مختلف نشانیوں سے جان لیتے ہیں کہ اللہ اگرچہ دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ موجود ہے، دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اے اللہ انت ولینا، ہمارا مددگار کون ہے؟ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو فاغفر لنا، ہمیں کیا کر دے؟ ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر کیا فرما؟ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور اللہ تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر بن دیکھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنے احکامات پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تشکیک، شک اور شبہ اللہ تعالی اس سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔